مؤذن و اذان بشیر النذیر آقا و مولا امام آخر الزمان اپنی بارگاہ میں نصرت میں شمار فرمائے۔ میرے عزت مآب سامعین، مولا اپنی پاک جد کا صدقہ سادات عظام مومنین مومنات جہاں جہاں بھی ہیں اس پورے شوق زمانے میں مولا سب کو اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اور اہم دعا کہ صرف معرفت کافی نہیں، مولا ہمیں حق کی معرفت کی ادائیگی کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامعین محترم، کوئی بندہ اس سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں جو عقل نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنی بات کو ایسے واضح کروں کہ انسان کا یم بیکار ہے اگر عقل نہیں، بے شک بیوقوف بندے سے نہ کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے، نہ کوئی دوستی کرنے کو تیار ہے، نہ رشتہ داری کرنے کو تیار ہے، تو بندہ بیکار ہے اگر عقل نہیں، عقل بیکار ہے اگر علم نہیں۔ کیا فائدہ اس عقل کا اگر علم ہی نہ سیکھا؟ علم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سکول کالج ہی جائے، نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ایک علم ہے، کچھ سیکھ لینا چاہے وہ فن ہی ہو وہ بھی علم ہی ہوتا ہے نا۔ کیا فائدہ اس عقل کا؟ کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے میرے دوستوں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا علم ہو یا فن ہو۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، کچھ سیکھ لیں، تو مکینک بن جائیں، ٹھیک ہے نا، تو مکینک بھی علم ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا بندہ بیکار ہے اگر عقل نہیں، عقل بیکار ہے اگر علم نہیں، آگے فرمایا علم بیکار ہے اگر عمل نہیں۔ اس علم کا کیا فائدہ؟ پھر آگے فرمایا عمل بیکار ہے اگر معرفت نہیں، بے شک، اور آگے فرمایا معرفت بیکار ہے اگر اس نے حق کے معرفت ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے نا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا جاہلیت کو ہم ٹچ کر کے پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو پکڑتے ہیں نصرت کے حوالے سے، کہ آج ہم انشاءاللہ نصرت کا کوئی عنوان لیتے ہیں کربلا سے۔ تو جاہلیت سے کیا مراد ہوتا ہے میرے دوستو؟ عرب میں اگر کسی بندے کو بیک وقت 3 لفظوں سے اس کو یاد کرنا ہوتا تھا نا، جس کو ہم اپنی زبان میں گالی کہتے ہیں، اس کو گالی دینی ہوتی تھی عرب کی لینگویج میں، تو اس کو جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جاہلیت ہے اس کے اندر۔ تو جاہلیت کے کیا میننگ ہے عربی زبان میں؟ جاہلیت اس کی میننگ ہے کفر، شرک، اللہ نفاق۔ اللہ، یعنی کہ جڑا بندہ کافر بھی ہوئے، مشرک بھی ہوئے، منافق بھی ہوئے، تینوں چیزیں بیک وقت اس کے اندر ہوں، اس کو عربک لینگویج میں کہتے ہیں جاہلیت، ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر خدا کی حدیث کیا ہے کہ جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حارث بن مغیرہ، کون؟ حارث بن مغیرہ، حارث بن مغیرہ جو ہے یہ تمہارے چھٹے مولا سے پوچھتا ہے سرکار یہ جاہلیت کیا ہے؟ حارث بن مغیرہ چھٹے مولا سے اس حدیث کی ڈیفینیشن فرمانے آتا ہے، پوچھتا ہے، تو سرکار یہ فرماتے ہیں یاد رکھنا بندہ خدا، یہ لفظ جاہلیت سے مراد ہوتا ہے کفر، شرک، نفاق، ٹھیک ہے۔ واپس چلیں، نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی، جہالت میں جہالت اندھیرا ہوتا ہے، جاہلیت گمراہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا کرنے جہالت پتہ ہی نہیں، مطلب پتہ ہی نہیں، پیغام ہی نہیں پہنچا تک، ٹھیک ہے، وہ ہے جاہل۔ ایک بندہ ہے پتہ سارا پتہ ہونے کے باوجود کہ سادات کا احترام کرنا چاہیے، زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے، ان کا ظہور ماننا چاہیے، ان کی نصرت کرنی، پتہ ہونے کے باوجود
پھر توجہ نہ کرے، یہ جاہلیت ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے وہ جاہل ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا۔ اب جاہلیت، کفر، شرک، نفاق، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ کافر ہے، مثلا جو مشرک ہے، چلو یہاں اس بات شروع کرتے ہیں، تو مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک جو اللہ کو نہ مانا، ایسے ہے نا، اللہ کو نہ ماننے والا کون ہے بیٹا؟ مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو آقا دو جہاں کو نہ مانے، ان کی رسالت کا انکار کرے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کافر۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو مولا امیر کائنات کو نہ مانے، بے شک، آل واہ، محمد کی ولایت کو نہ واہ واہ وہ کون واہ، ہے؟ منافق۔ اچھا، تو سب سے بڑی بیماریاں ہیں یہ کفر، شرک، نفاق۔ مشرک کون؟ اللہ کو نہ ماننے والا، ٹھیک ہے۔ اب اس بیماری شرک سے نکلنے کے لیے ہمیں جو عمل دیا ہمارے آقا نے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بے جب شک، تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو گے تو تم اس بیماری سے بچ جاؤ گے۔ بے شک۔ کون سی بیماری؟ شرک، شرک، شاباش۔ آگے فرمایا اگر کفر ہے تو کفر کی بیماری سے بچنے کے لیے فرمایا پڑھو محمد الرسول اللہ۔ واہ، تم اس کفر کی بیماری سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا منافقت۔ منافق بہت بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری کہ پہلی دو نیکیوں کو بھی یہ کھا جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اب منافقت کی موت سے بچنے کے لیے کیا فرمایا؟ پڑھو علی ولی اللہ۔ ولی اللہ۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، دائرہ کفر سے بچ گئے۔ ہم نے محمد لا الہ الا اللہ پڑھا تو شرک سے بچ گئے۔ محمد رسول اللہ پڑھا، کفر سے بچ گئے۔ علی ولی اللہ پڑھا، شاباش، منافقت سے بچ گئے۔ اب واپس آئے حدیث پہ، پیغمبر خدا نے فرمایا جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی کہ وہ کافر بھی مرا، وہ مشرک بھی مرا، وہ منافق بھی مرا۔ یعنی کہ میرے چھٹے مولا نے فرمایا ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود وہ پھر کافر ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود وہ پھر بھی کافر ہے۔ سرکار کیسے؟ فرمایا زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود وہ پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود وہ منافق ہے۔ کیوں؟ کہ زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں، نہ لا الہ الا اللہ کسی کام کا، نہ محمد رسول اللہ کسی کام کا، نہ علی ولی اللہ کسی کام بے کا۔ شک، بے شک، ٹھیک ہے، کیوں؟ معرفت نہیں۔ اب آگے فرمایا معرفت ہے، معرفت رکھتا ہے کہ میرا زمانے کا امام ہے، معرفت رکھتا ہے اگر حق معرفت ہی ادا نہ کیا۔ بے شک، حق معرفت کیا ہے؟ زمانے کے امام کی نصرت۔ بے شک، بے شک، کربلا کے میدان میں دیکھ لیں اشعث ابن قیس، یہ کون ہے؟ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ ہے، علی ولی اللہ پڑھتا ہے لیکن کربلا کے میدان میں امام کے خلاف ہے۔ اللہ، اب علی ولی اللہ پڑھنا کس کام آیا؟ اسی کام، اشعث ابن قیس علی ولی اللہ پڑھتا تھا۔ دوسری طرف دیکھ لیں زہیر ابن کین، یہ جنگ صفین میں مولا علی کے مخالف تھا، علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا۔ کون؟ زہیر ابن کین۔ لیکن کربلا کے میدان میں زمانے کے امام کے قدموں پہ سر رکھ کے معافی مانگ لی اللہ، اور حق کے معرفت ادا کر دیا۔ ماضی کیا تھا، مستقبل کیا بن گیا؟ معافی مانگی، زہیر ابن کین نہ رہا، علیہ السلام بن گیا۔ بے شک، بے شک، تو یہ ہمارے لیے کتنا اہم میسج ہے۔ اب یاد ہے بندہ بیکار ہے اگر عقل نہیں، عقل بیکار ہے اگر علم نہیں، علم بیکار ہے اگر عمل نہیں، عمل بیکار ہے اگر معرفت نہیں، عمل کی اگر معرفت ہی نہیں، بندے کو پتا تو ہونا چاہیے نا میں یہاں آیا ہوں کس لیے آیا ہوں، بے شک، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔
معرفت ہوئی. اب آگے فرمایا اگر معرفت ہے اس نے حق کے معرفت ادا نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اس کا معرفت رکھنے کا بھی لو. پہلی بات آواز چلی عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ مامون رشید کا مامون رشید کے دربار میں عقل کے عنوان پہ یہ بحث چل رہی ہے. جی عقل کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ بات چلتی رہی. وہ درباری مولوی تھے, بات چلتی تھی, وہ ایک دلیل دیتا تھا, دوسرا اس کی رد پیش کرتا تھا. ایسے چلتے 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 شام ہو گئی. آخر عقل کی تعریف لکھی گئی کہ عقل وہ ہے جس سے انسان نفع اور نقصان میں تمیز کر سکے. عقل کیا ہے؟ جس سے نفع اور نقصان میں تمیز کر سکے. تو سب کو سمجھ آ گئی. انہوں نے اپنی ڈائری میں وہ تاریخ رقم کر لی. کس کا دور ہے؟ مامون رشید ملاؤں کا. تو جب یہ تاریخ رقم ہو گئی جی یہ ہے کہ عقل جس سے انسان نفع اور نقصان میں تمیز کر سکے. بات لکھی گئی اللہ کی قدرت کے پیغمبر خدا کے حقیقی جانشین سرکار وادی خراسان اس کے دربار میں آئے. جب دربار میں پہنچے تو یہ بڑے فخر سے کہتا ہے مامون جی آج ہم نے عقل کی تعریف لکھی. اچھا سناؤ مجھے کیا لکھی ہے عقل کی؟ یا رسول اللہ ہم نے عقل کی تعریف لکھی ہے جس سے انسان نفع اور نقصان میں تمیز کر لے. وہ عقل ہوتی ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے, یہ چیز نقصان دہ. میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اگر یہی عقل کی تعریف ہے تو پھر یہ عقل تو گدھے کو بھی ہے. گدھا بھی جانتا ہے یہ خشک گھاس ہے, یہ سبز گھاس ہے, میں نے کون سی کہانی, یہ تو پھر عقل وہ بھی رکھتا ہے. تو آپ لوگوں نے ہوگی کہتا ہے یمنا رسول اللہ تو پھر آپ بتائیں عقل کی کیا تعریف ہے؟ خدا کی قسم وادی خراسان میرے مولا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے فرماتے ہیں سنو دنیا والو یاد رکھو عقل صرف وہ ہے جس سے انسان اپنے زمانے کے امام تک پہنچ جائے. بے شک بے شک. اپنے زمانے اللہم صلی علی محمد مولا محمد وعجل فرجہ. عقل صرف وہی ہے جس سے انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے. بے شک بے شک بے شک. اپنے امام وقت تک نہ پہنچا پھر وہ کہے جی میری بڑی عقل ہے. تو جب یہ دربار میں تعریف ہوئی تو حالانکہ یہ تعریف بھی مولا نے اپنے خاص و خاص میں کی تھی. ان درباریوں کا جو معیار سماعت تھا ان کو یہی بتایا تھا یاد رکھنا عقل وہ ہے جس سے انسان دو نیکیوں میں تمیز کرے. چھوٹی نیکی کیا ہے؟ واہ واہ واہ. چھوٹی نیکی کیا ہے؟ بڑی نیکی کیا ہے؟ مولا نے تعریف کی ہے. آگے فرمایا عقل وہ ہے جو دو غلطیوں کے درمیان تمیز کرے. چھوٹی غلطی کیا ہے؟ بڑی غلطی کیا ہے؟ چلو اب ہم اسی چیز کو لیتے ہیں کہ چھوٹی نیکی کیا ہے, بڑی نیکی کیا ہے. میرے دوستو ایک ہوتی ہے منزل, ایک ہوتا ہے رستہ. واہ. ایک ہے منزل, ایک ہے رستہ. سپیڈ جتنی بھی تیز ہو اگر اس کی سمت ہی درست نہیں تو منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ ہاں اگر سپیڈ آہستہ بھی ہو سمت درست ہو تو ایک دن وہ منزل پہ بے شک بے شک بے شک. ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. میری اس لفظ پر ذرا غور کرو. میں نے کہا حق کا سیدھا راستہ. اس کا کیا کربلا؟ اس کا مطلب کربلا ہمارا سب کچھ ہے, کربلا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. لیکن یاد رکھو تمہارا نعرہ ابھی بھی آپ نے کہا ہے حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. اس کا مطلب کربلا بھی ہماری منزل نہیں راستہ ہے. کربلا بھی ہمارے لیے راستہ ہے. چلو اور پچھلے شروع کرتے ہیں. نماز پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھو. نماز بہترین ذریعہ ہے مولا کی نصرت کے قابل ہونے کا. واہ. روزہ بہترین عمل ہے, اپنے مولا کا ناصر بننے کا عمل ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نماز رستہ ہے یا منزل؟ نماز رستہ ہے, شاباش. نماز منزل نہیں راستہ ہے. روزہ منزل ہے یا راستہ؟ راستہ. حج منزل ہے یا راستہ؟ راستہ ہے. اسی طرح جتنے بھی فروعات دین کے عمل ہیں سب راستہ ہیں. چلو یہاں پہ آ جائیں, یہ مجلس امام منزل ہے یا راستہ؟
لنگر امام منزل ہے یا راستہ؟ عزاداری منزل ہے یا راستہ؟ زنجیر زمین منزل ہے یا راستہ؟ یہ سب راستے ہیں، منزل کیا ہے؟ کربلا درسگاہ ہے۔ کربلا والوں نے بتایا دنیا والوں یاد رکھنا، دنیا کا جتنا بھی آپ اعمال کر لیں، ہر عمل رستہ ہے، منزل وقت کا امام ہے۔ اگر آپ امام تک پہنچ گئے، آگے بڑھنا صرف پہنچ نہیں گئے، جس طرح مولا چاہتے ہیں اس طرح ناصر بن کے آئے۔ اسی لیے تمہارے دعائے عہد میں بھائی جان تجدید کرواتے ہیں، کیا لفظ بولتے ہیں جی آپ؟ والمستشہدین بین یدین، خوشی خوشی ان کے روبرو میں شہید ہو جاؤ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو یہ سب راستے ہیں۔ منزل کیا ہے؟ وقت کا امام، وقت کے امام کو منزل قرار دو۔ یہ کس نے بتایا؟ کربلا والوں نے، کیونکہ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ اور اگر انسان اپنی منزل سے غافل ہو جائے، پھر دیکھ لو کربلا میں کوئی بھی نمازی نہیں تھے، سب نمازی تھے، سب حافظان قرآن تھے۔ اپنی منزل کا تعین کرو، مجلس سنو، بسم اللہ سنو، اچھے علماء سنو، مولا کے اچھے مدارخان پورے لاہور میں پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں، آن لائن سنو، لیکن مجلس بھی راستہ ہے۔ اپنی منزل کی فکر کرنی ہے۔ وہ انسان اچھا نہیں ہوتا، لائق نہیں ہوتا جو راستے کو منزل سمجھ لے۔ اپنی منزل کو اچیو کرنا ہے ہر حال میں، اور یہ منزل کا اچیو کرنا یہ کسی کے سر پہ سان نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اگر منزل تک پہنچ جاؤ گے تو پھر تمہاری معصوم مولا فرماتے ہیں پرواہ نہیں، تم موت پہ جاگرو یا موت تم پر آگے دے، پھر ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو۔ تو اس لیے رستے کو رستہ سمجھو۔ آج الجھنے کیوں ہیں، آج مشکلات کیوں ہیں جی؟ اتنے فرقے بن گئے کہ پتہ نہیں کتنی کتنی ورائٹیاں ہیں۔ حدیث تو دی کہ 72-73 فرقے ہوں گے، لگتا تو ایسے ہے جیسے 7200 بن گیا ہے۔ تو لیکن جو ایجوکیٹڈ بندہ ہے، سمجھدار ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ نہیں، نہ 72 ہے نہ 7200 ہیں، فرقے کربلا کے بعد دو ہی ہیں، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ یہ وجہ صرف اس لیے بنی کہ جن لوگوں نے رستے اور منزل کا تعین نہیں کیا، انہوں نے رستے کو ہی منزل سمجھ لیا، اور جن لوگوں نے منزل کو ہی منزل سمجھا، انہوں نے کوشش کی ہر رستے سے گزرنے کی کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو مراد بھی منزل ہی ہوتی ہے۔ یہ جتنے اعمال تمہیں دیے گئے ہیں یہ صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ تم اپنی منزل تک پہنچو۔ صلوات علی محمد کی ذات پہ۔ تمہیں سامعین محترم کچھ پیغام پہنچا جناب تک؟ تو یہ منزل کیا ہے؟ تعین کرو، مشکل بات نہیں ہے اپنی ذات کے لیے۔ جب آپ منزل کی طرف روانہ ہوں گے نا، خدا کی قسم کی دنیاوی معاملات تمہارے خود بخود ہی سالو ہونے شروع ہو جائیں گے، خود ہی مالک تم پہ رحم فرما دیں گے۔ ورنہ مصروف بھائی رہنا ہے۔ اگر آپ کسی اچھے کام میں مصروف نہیں رہ سکتے، دیکھیے بندے تو بیٹھے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی ٹاپک تو چاہیے بیٹھنے کے لیے، زندگی گزارنی ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹاپک تو چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مولا کا ٹاپک نہیں ہے، کوئی اچھی سوچ فکر منزل نہیں ہے، تو پھر یاد کر رکھنا مصروف ہو جانا ہے آپ نے اچھی کاموں میں، نہیں چلو پھر ان کاموں میں ہو جاؤ۔ وہ ایک میں نے اسپیچ کی تھی غالباً 3 محرم کو کہ دیکھیے اگر حجت حق اللہ کی طرف سے آتی ہے، امام حق کس نے بنائے؟ منصوص من اللہ ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے، تو امام قاتل کس نے بنائے؟ وہ بھی اللہ نے ہی بنائے ہیں، اللہ نے ہی بھیجے ہیں۔ اس لیے اگر تم امام حق کو قبول نہیں کرو گے تو پھر سزا کے طور پہ چلو امام باطل کو قبول، اللہ قبول نہیں کرو گے کہ وہ قبول کروا لے گا۔ اس لیے پہلے تمہیں یہی آپشن ملے گی، آؤ حق کے ہاتھ پہ بیعت کرو، آؤ حق کو قبول کرو، ٹھیک ہے۔
تو اسی طرح میں نے بتایا بھی تھا شاید اصل آپ کے ہاں وہ ایک نشست ہوئی تھی مفاتیح الجنان اٹھانے، اس میں آپ 10 محرم کے اعمال دیکھ لیں، 10 محرم کے مفاتیح الجنان بہت پہلے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو یاد رکھنا 10 محرم، توجہ رکھنا میرے دوستو، کیا کہا میں نے؟ 10 محرم، یہ بیٹے مانگنے کا دن نہیں بلکہ بیٹے دینے کا دن ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ کربلا کا جو دن ہے یہ منتوں مرادوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کتاب کے الفاظ ہیں، ایک تو بات یاد رکھیں، یہ مانی ہوئی منت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر پوری ہو جائے تم کبھی بھی اس سے سکون نہیں پاؤ گے۔ اللہ جو مولا والے ہیں، جو نسل در نسل شیعہ چلے آئے، ہاں یہ ان لوگوں کے لیے آپشن ہے جو اس طرف نہیں ہے، چلو اس لالچ سے کہ ان کو کچھ ملا ہے آ جائیں، اور جب آ جائیں پھر سوچیں اس گھر کے ساتھ ہوا کیا۔ ہائے ہائے، ٹھیک ہے، جو شیعہ ہے اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ان دنوں میں اپنی منت مرادیں، ہاں منت ایک ہی، مولا ان دکھیوں کا منتقم آئے، الہی آمین، ان مظلوموں کا منتقم آئے۔ بات یاد ہو، اگر میں نے کہا تھا آپ اپنے مولا کو محبوب مانتے ہیں، محبوب مانتے ہو؟ نہیں مانتے تو یہ محبوب کا سفر کرو، مولا آپ ہمارے محبوب ہیں، اور جو محبوب ہوتا ہے کوئی دنیا کا محب ایسا دکھاؤ جو اپنے محبوب کی خیر نہ مانگے۔ ہائے ہائے، ہر پل وہ کہتا ہے میرے محبوب، مثال کے طور پہ ماں کے لیے اس کا بیٹا محبوب ہوتا ہے، بات پیاری ہوتی ہے نا ماں کو، تو ماں کا ذرا رویہ دیکھیں، جب بھی خیر سے میرا حسن کام پہ گیا ہے، خیر سے یہ ٹائم اس کے آنے کا ہے، خیر سے وہ، یعنی کہ بات پہ اپنے بیٹے کی وہ خیر مانگتی ہے، کیا یہ ماں کی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ محبت کا انداز ہے۔ تو یہ دنیا ایک کتاب ہے، زمانہ اس کا استاد ہے، یہ ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے، تم بھی ہوش کے ناخن لو، ہم سب مل کر، یہ تو مولا کی دی ہوئی امانت ہے، تو وہ مولا جس پہ ہم اپنا بیٹا قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں۔ نور اللہ شوستری صاحب یہ تمہارے پریسگی کے بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، کبھی یاد کرو یہ مجلس شبیر کتنا بڑا تمہارے لیے انعام ہے، یہ کتنی بڑی نماز ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ ہزاروں خیال شروع ہو جاتے ہیں، مجلس شبیر میں آج بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ادھر ادھر دیکھے، واہ 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 واہ، سوچے، ورنہ وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ کہانی کیسے تھی، کیا دوش پیغمبر کا سوار، کیا کربلا کا میدان، یعنی یہ سامنے سوچیں، وہ سوچتا ہے، آگے فرماتا ہے کبھی سوچو، کبھی کسی نمازی نے مسلح عبادت پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت بھی آتی ہے تو آ جائے، لیکن ذکر شبیر وہ ہے جس میں کہتے ہیں اگر مجھے ذکر شبیر میں، محبت شبیر میں، عزاداری میں موت بھی آتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ مثال دیکھ لیں، سبزی کاٹنے کے والی چھری اگر بچہ پکڑ لے ماں کی جان پہ بچ جاتی ہے، بچہ پکڑ لے، ماں نہیں پکڑنے دیتی، بیٹا ہاتھ میں لگ جائے گی، تو ادھر دیکھ لیں محبت مودت کا انداز دیکھ لیں، وہی ماں 5 چھریاں تیز کروا کے پکڑا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ضروری نہیں کہ باہر ہی، نہیں، اپنے مکان کی چھت پہ چلے جاؤ، علم کے نیچے جا کے یہ عمل کرو، بند کمرے میں بھی کر سکتے ہو، کم از کم اتنا ضرور کرو جس سے جیسے ایک محب اپنے محبوب کو ایک خط لکھ سکتا ہے، تو عارفین پتہ کیا کہتے ہیں کہ اتنا زنجیر ضرور چلاؤ جس سے تم اپنے وقت کے امام کو عریضہ لکھ سکو۔ وہ کہتے ہیں یہ مولا کی بارگاہ میں عریضہ ہے، کیونکہ ایک محب کے پاس اس سے آگے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ اپنا خون نکال کے یہ ثبوت دینا چاہتا ہے مولا میری وفا پہ یقین کر، میرا محبوب میری وفا پہ یقین کر۔ اور آگے پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ عارفین فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے جس کے جسم پر عشق حسین کی کوئی ضرب کا نشان ہوگا، روحانی طور پہ کبھی بھی وہ جسم بیماری، روحانی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دنیاوی بیماریاں تو آ سکتی ہیں، روحانی بیماری میں کبھی بھی وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ کربلا
بیٹے دینے کا نام ہے، بیٹے لینے کا، مانگنے کا. ہاں 7 سال آپ کے پاس ہے، جو دل میں آئے مانگو، قدم قدم پہ اپنے وارث کی خیر مانگو. یہ سلوات میں کیوں تمہارے مولا نے فرمایا تھا آخر میں کہا وجل فرجا آل محمد، یعنی کہ ایک دعا ہے. ہمیشہ محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے بے ساختہ دعائیں مانگتا ہے، ان کی خیر ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی ہمارے مانگنے سے ان کی خیر ہوگی، وہ تو خود خیر ہیں، وہ تو خود رحمت ہیں، تو ہمیں اپنی خیر نہیں. یہ نہیں بات. اچھا نوکر، اچھا غلام، اچھا ملازم اپنے مالک کی خیر مانگتا ہے. یہ اس کی نمک حلالی کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی خیر مانگتا ہے. میرے مالک کو خیر ہو تو مجھے بھی خیر ہے. بس یہی رویہ ہے کہ اچھا حقدار قدم قدم پہ اپنے مولا کی خیر مانگتا ہے. اپنی سلام دعا سے پہلے وہ کہتا ہے پاک وارث کی خیر ہو. یہاں تک دیکھا ہے رات کے وقت جب بیماری کو اللہ نہ کرے بتا بیمار، یہ تقاضا ہے نا، دنیاوی مراحل ہیں ہمارے. آپ بھی صدقہ کرو، جب آپ بھی صدقہ کرو ایک روٹی بنا لو اور نہر میں وہ روٹی پھینکو تو وارث پاک کی خیر پڑھ کر 9 مرتبہ روٹی پانی میں بہا دو، اللہ بیماری سے نجات دے گا. یہ حضرت عیسیٰ پیغمبر کا عمل تھا، اس کو کہتے ہیں آبی صدقہ. اللہ کیا تو اللہ نہ کرے کو بیماری. تو یہ ہمارے ائمہ نے ہم شیعوں کو ہی خدا کی قسم وہ نایاب عمل بتائی تھی، لیکن قسم تھی کہ آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں سے لاپرواہ ہو گئے، فائدہ سارا دوسرے لے گئے. ذاتی طور پہ آپ سفر کریں گے کوشش کریں منتہ مرادوں سے آگے کا سفر کریں. لالچ کی زندگی بھی ختم کر دیں، بزدلی کی بھی زندگی ختم کر دیں، اپنے مولا کو لائق محبت سمجھیں. ہاں بسم اللہ لنگر نیاز آئے مولا کے نام پہ، جو بھی لنگر نیاز آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کتنی نیاز ہو، پانی کا ایک گلاس ہی ہو وہ بھی سبیل امام سمجھ کے کسی کو پلائیں اور پئیں. واہ 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 واہ. پانی کا گلاس. تمہارے نبی نے تو یہ کہا تھا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا آدھا حصہ دے کے صحیح. اللہ. تو تم اپنے زمانے کے امام کے دور میں کیا کرو، جو بھی عمل کرو ہاں بسم اللہ مولا تم نے تو بن مانگے بہت کچھ دیا مولا، یہ سب کچھ تیری امانتی ہیں. تو اس طرح یہ اپنا سفر جاری و ساری رکھیں تاکہ ہم جلدی سے جلدی یہ عمل کر کے اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا لیں. ٹھیک ہے، بلکہ ہٹانا لیں، ان پردوں کو کاٹ دیں جو ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان حائل ہیں. اور یہ پردے جب تک حائل رہیں گے یاد رکھنا، مت سوچنا کہ سکون کی زندگی ملے گی. کوئی محب اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے تمہیں بہت پہلے دعائے جوشن کبیر نام سنا کس نے؟ پڑھتا ہے وہ دعائے جوشن کبیر کبھی سنی ہو؟ اس میں ایک فصل آتی ہے سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. شاباش، من النار. یار کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحانکا پاک ہے تیری ذات، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الغوث الغوث فریاد ہے، مدد کر مدد کر. من النار یا رب کیا کر؟ خلصنا خلاصی عطا فرما. من النار آگ سے، خلاصی عطا فرما کس سے؟ آگ سے. یا رب ہے پانے والے، ہے پانے والے. آگ سے، یہ کون سی آگ ہے جس سے جناب آپ تو خلاصی مانگ رہے ہیں؟ اور یہ دعا تمہارے علی بادشاہ نے تعلیم دی تھی اس دور میں. ٹھیک ہے، آگ سے. کون سی آگ؟ آگ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں آگ کی. ایک آگ جلانے والی ہوتی ہے، ایک آگ تڑپانے والی ہوتی ہے. تڑپانے والی آگ جو ہوتی ہے وہ جلانے والی آگ لکڑیوں کی ہوتی ہے، تڑپانے والی آگ شاباش جدائی کی ہوتی ہے. جدائی کی آگ تڑپانے والی ہوتی ہے. تو میرے دوستو کبھی محسوس کریں کوئی آپ کی قیمتی چیز گم ہے. انسان دیکھے نا، بچپن ہوتا ہے نا، بچپن تو اس کا بچے کا خیال ہوتا ہے کہ شاید مجھے ایک ہی کمی ہے کہ میں ابھی بچہ ہوں، بس میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو سب کچھ. پھر وہ بڑا ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ بڑوں کے جوتے بھی پہن لیتا ہے، بڑوں کے چشمے بھی لگا لیتا ہے. اپنے طور پہ وہ بڑوں کے کپڑے بھی ایسی نقلیں اتارتا ہے، پگڑی ہے تو وہ باندھ لیتا ہے، بابا کی کیا ہے وہ پہن لیتا ہے. یعنی کہ لاشعوری طور پر وہ سمجھتا ہے شاید سب کچھ ہے، میں بڑا نہیں. وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر سمجھتا ہے سب کچھ ہے، شاید پیسہ نہیں ہے.
وہ بزنس کرتا ہے جائز نجائز طریقے پہ پیسہ بھی آ جاتا ہے, وہ سکون بیٹھنے نہیں دیتا اس کو. پھر لاشعوری طور پہ یہ بھی ہوتا ہے شاید میری اس سے شادی ہو جائے گی, مجھے وہ سکون مل جائے گا, میرے گھر میں سکون آ جائے گا, وہ شادی بھی کر لیتا ہے, وہ دھمکیاں بھی دیتا ہے اگر اس سے میری شادی نہ ہوئی میں ایسے کروں گا. یہ سارا کچھ کر کے پھر بھی وہ اپنا سکون, وہ اطمینان پاتا نہیں ہے. شادی کے واقعے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں, آخر کتنے معاملات آگے. اسی طرح ہر بندہ بما میرے اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچتے چلے کہ ہم کتنے کام کرتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں پیسہ بھی ہوتا ہے, گھر بھی مل جاتا ہے, بچے بھی مل جاتے ہیں, پھر بھی کوئی ایسی ہے جیسے کوئی ہمارا کھانا بھی خالی ہے, وہ پر نہیں ہو رہا. اصل میں بیسکلی وہ پہلے دن سے جب دنیا میں ہم آئے تھے روئے تھے, وہ کس چیز نے رلایا تھا بتا سکتے ہیں آپ؟ خدا کی قسم وہ رلایا ایک جدائی نے تھا. آپ کسی سے جدا ہوئے ہیں, اس جدائی نے رلایا, اور اسی رونے کے چکر میں ابھی تک ہم لاشعوری طور پر روتے چلے جا رہے ہیں. وہ جدائی کس کی ہے؟ اگر آپ محسوس کریں تو وہ وقت کی حجت کی جدائی ہے, اگر محسوس کریں تو. اور اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ نے ہمیں کچھ عمل دیے کہ یہ کرو یہ کرو, اور ہر عمل کے کرنے کا پھر نیت کیا رکھی؟ قربتاً. قربتاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاباش. قرب یعنی قریب ہونا, قریب ہونا. اور سچے محب کے لیے سب سے بڑی جنت ہوتی ہے اپنے محبوب کے قریب بیٹھنا. مثال کے طور پہ چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پوچھتا ہے سرکار کیا میں جنت میں جاؤں گا, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو مولا فرماتے ہیں دعا مانگو جس جنت میں بیٹھے ہو کوئی نکال نہ دے. جس جنت میں بیٹھے ہوئے. تو یہاں مولا نے کس چیز کو جنت کہا؟ جس جنت میں بیٹھے ہو نکال نہ دینا. یعنی کہ جنت جو ہے وہ معصوم کا قرب ہی ہے, اور معصوم کا قرب پانے کے لیے اگر آپ جناب سب کو ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں, جانتے ہیں نا آپ شب عاشور جب میرے مولا نے وہ ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں سب کو کہا کہ میں آپ سب کے راضی ہوں, آپ چلے جائیں. تو جب جانے کا کہا تو حبیب ابن مظاہر نے آج ہم آنے والے شیعان مقدار آل محمد کو یہ ایک میسج دیا تھا. جناب حبیب ابن مظاہر نے کیا فرماتے ہیں کہ مولا آپ کو چھوڑ دینے کے بدلے میں جنت ملے. میرے لفظوں پہ غور رکھنا, کیا کہہ رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کربلا میں؟ مولا اے فرزند رسول آپ کو چھوڑ دینے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے؟ جنت ملے. مولا نہیں چاہیے میارے محبت میارے وفا, مولا آپ کو چھوڑ دینے کے بدلے میں جنت ملے, مولا نہیں چاہیے. مولا آپ کا قرب پانے کے بدلے میں اگر جہنم ملے تو قبول ہے. تو یہاں کیا ترجمہ ہوا؟ اگر وہ دعائے جوشن کبھی کا جملہ یاد ہو, سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث, الغوث کرشمہ من النار, یا رب خلاصیت آپ کرنا کس سے؟ نار سے. اب یہاں کون سی آگ مراد ہے؟ جدائی والی. تو جناب حبیب بن مظاہر نے بھی کربلا میں کہہ دیا مولا تیری جدائی ہی تو سب سے بڑی جہنم ہے, سب سے بڑی جہنم تیری جدائی ہے مولا. تو مولا 70 مرتبہ کٹ کٹ کے مرنا آسان ہے لیکن تیری ذات سے جدا ہونا مشکل ہے. ہائے ہائے. اسی طرح میں دوستو آج اپنے بچپن وہ پہلا دن ہی لگا لیں, اس دن بھی آپ پہلے دن سے رونا, اور آج تک پھر دنیاوی معاملات میں مشکلات سارا کچھ کرنے کے باوجود سکون کا نہ پانا بیسیکلی ہماری بنیادی طور پہ امام وقت کی جدائی ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے معاملات سے کلیش کر رہی ہے. پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. اس جدائی کو ختم کرنے کا بہترین عمل جو تھا وہ محمد و آل محمد کا ذکر اور عزاداری تھی. بہت جلد تمہاری یہ جدائی ختم ہو سکتی ہے اگر تم لالچ اور اس بزدلی سے نکل جاؤ. لالچ کیا؟ جنت کا. ڈر کیا؟
جہنم کا۔ یہ دو ڈر اپنے ختم کر کے اتنے وفادار ہو کر مولا کے لیے، مولا کچھ نہیں چاہیے سوائے تیرے قرب کے۔ بے شک بے شک۔ جی یہ کیا بات ہوئی، مولا تو پردہ غیبت میں ہے، غیبت تامہ ہے۔ آج اس دور میں ہم کیسے مولا کی زیارت کر سکتے ہیں، مولا کا کیسے قرب پایا جا سکتا ہے؟ تو میرے دوستو یاد رکھنا، مولا کی کتنی غیبتیں ہیں؟ دو غیبتیں، صغرا اور غیبت کبرا۔ غیبت صغرا میں مولا کا رابطہ کانٹیکٹ کن سے تھا؟ مولا خود فرماتے ہیں خاص شیعوں سے۔ مولا ملتے تھے کن کو؟ خاص شیعوں سے۔ وہ خاص سے کون مراد؟ وہ نواب ارباب، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن رو، علی بن محمد سمری۔ یہ خاص یعنی کہ یہ مولا جو بھی اپنے شیعوں کو پیغام پہنچانا چاہتے تھے، مولا انہی کو کہتے تھے، انہی سے رابطہ کرتے تھے۔ عثمان بن جو سعید پہلے مولا کے خواص میں سے ہیں، انہیں حکم جاری کیا تھا کہ ایک شاپ بناؤ، ہمارے مومنین کو کھانے کے لیے پکیزہ آئل نہیں مل رہا، دکان بنائی گھی کی، مومنین وہاں اپنے ساز و سامان بھی لے جاتے تھے خورد و نوش کا، اور جو پیغام ہوتا وہ بھی مل جاتا تھا، اور مولا اکثر اس کی دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور جس طرح مصر میں تمار کے پاس علی آ کے عثمان بن سعید کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ خواص کون تھے؟ خاص شیعوں سے ملاقات، کون مراد؟ مولا کے چار خواص، یہ نواب اربا۔ اور جب وہ آخری خط میرے مولا علی بن محمد سمری کے نام لکھتے ہیں، اپنے معاملات سمیٹ لو، 6 دن کے بعد تمہاری موت واقعہ ہو جائے گی، اور تمہاری موت کے بعد جو بھی ہماری مشاہدے کا چلو اصل بات یہ پڑھیے جناب، میں نے نہیں رکھوائی، میرے آنے سے پہلے کی رکھی ہے، ابھی کھولیں، ابھی پیج پہ خدا کی قسم لکھا ہوگا، لکھا ہے جی ہماری غیبت واقع ہو رہی ہے، اب جو ہماری زیارت کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہے۔ آگے جا کے دوسرے پہ اسی پڑھ کے کہتے ہیں جی نوٹ، یہاں زیارت مراد نہیں، یہاں بات ہے جو علی بن محمد سمری تیرے بعد ہماری نیابت کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہے۔ جو ہماری نیابت کا تو اس کا مطلب جی آپ نے نیابت کیا دیا، پھر کیا مولا کی غیبت کبریٰ میں زیارت ہو سکتی ہے؟ تو خدا کی قسم پوچھا گیا مولا اب یہ دین کے معاملات آپ کی زیارت؟ فرمایا ہاں غیبت صغریٰ میں یہ تھا کہ خاصہ شیعوں کو ہوتی تھی، غیبت کبریٰ میں ہر اس بندے کو زیارت ہوگی جو ہمارا موالی ہوگا۔ کون؟ جو ہمارا موالی کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں موالی؟ یہ بھائی ہم عربی زبان کا لفظ ہے موالی، عربک لینگویج میں موالی کا ایک پہلا معنی ہے تابع الامر، جو تابع الامر ہو۔ دوسرا اس کا میننگ ہے موالی عربی زبان میں اس ماں کو کہتے ہیں جس کا جوان بیٹا ماں سے جدا ہو جائے، ماں کا بیٹا جدا ہو جائے اور اس بیٹے کی محبت میں ماں بلبلائے، ماں تڑپے، عربی زبان میں اس کنڈیشن کو موالی کہتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں غیبت کبریٰ میں جو بھی ہمارا موالی ہوگا، کیا مطلب؟ وہ اس طرح تڑپے جس طرح ایک ماں جوان بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہے، وہ ہماری ملاقات کرے گا۔ زمانے کے امام نے فرمایا غیبت کبریٰ میں جو ہمارے اس طرح جدائی کو محسوس کرے گا، ہمارے دوستو لاشعوری طور پر زمین پہ بیٹھ کر گریہ وزاری کر کے ذوالجناح بنا کے یہ تبرکات بنا کے، کل بھی جس طرح کہ آپ نے گھر سے شہزادہ پاک کی وہ تاج پاک کا، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہماری تاریخ ہی کہتی ہے، پاک معظمہ کو یقین تھا کہ میرا بھائی وعدہ کر کے گیا ہے وہ آئے گا، تو پاک بی بی نے اپنے بھائی کے استقبال کے لیے تاج بنایا ہوا ہے کہ خیر سے میرا اکبر آئے گا، میں سہرا پہناؤں گی، میں سب استقبال کروں گی، سر پہ تاج رکھ کے۔ یہ خوشیوں کی سامان ہیں بابا، ان کے لیے ہمت کرنی ہے، کرو گے تو خدا کی قسم پیکج اتنا بڑا تمہارے مولا نے دیا، تم کرو، قبر میں بھی چلے گئے ہم تم کو اٹھا کے لشکر میں شامل کریں گے۔
تم اس مولا کی رعیت ہو، اس بادشاہ کی رعیت ہو جس کے بارے میں عظمت میں شان ایک جملہ سناتا جاؤں بھائیان. دعا کے پہلے لفظ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب النور العظیم و رب کرسی کرسی رفیع. کرسی رفیع، کرسی رفیع. کرسی یہ کرسی ہے، کرسی کا مطلب ہی ہوتا ہے بلند. جہاں لفظ کرسی بول دیا جائے تو پھر اس کو بلند کرسی نہیں کہا جا سکتا. کرسی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بلند. لیکن یہاں کلام معصوم ہے، اس میں کیا فصاحت و بلاغت ہے؟ بلند کرسی کے مالک. رفیع میں نے بلند. تو جب پوچھا گیا کہ سرکار بلند کرسی کے مالک، کرسی کی بلندی، کرسی کا میننگ ہی بلند ہوتا ہے، تو جہاں پہ فرمایا گیا مالک فرماتے ہیں یاد رکھنا جس زمانے میں جس امت نے اپنے رہنما کو اللہ مانا ہوگا. ایسی امتیں ہیں نا، مثلا عزیر پیغمبر جو تھے اس کی امت کے ایک قبیلے نے عزیر کو اللہ کہا تو یہی اللہ ہے. پھر موسیٰ نبی کی امت میں کتنے فرقے ہیں؟ 71 فرقے ہیں. ایک فرقے نے موسیٰ کو اللہ کہا. پھر عیسیٰ کے کتنے ماننے والے ہیں؟ 72 ہیں. عیسیٰ کے ایک فرقے نے عیسیٰ کو اللہ کہا. تو فرمایا جس دور میں جس امت نے اپنے دور میں ان کو اللہ کہا ہوگا، پوری کائنات زمانے کے جتنے بھی وہ ایسے ہادی رہنما ہیں جس کی قوم نے ان کو اللہ کہا ہوگا، وہ تمہارے 12 اماموں میں 8 امام ہیں جن کو اللہ کہا. فرمایا سب اللہ مل کر ایک تخت اٹھائیں گے جس کے اوپر ایک کرسی ہوگی. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا اس کرسی پہ جو نزول کرے گا پھر وہ سب کہیں گے اگر ہم ان کو اللہ سمجھتے رہے ہیں تو جس کی کرسی کو انہوں نے اٹھایا پھر وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ. اور اس کرسی پہ جلوہ فگن ہوگا تیرا زمانے کا امام شیخ. واہ 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 واہ. شروع دیے قائم آل محمد صلوات محمد مال محمد الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. تو جب میرے مولا مہدی بادشاہ کا اس طرح وہ پروٹوکول دیکھا جائے گا تو شاید پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو بھی سمجھ لیں گے. خدا کی قسم بس جیسے ہی سمجھنے لگیں گے کیا مقام ہوگا. پھر مہدی اپنے روب و جلال سے کرسی سے جب اتریں گے تلوار لے کے کسی خیمے کا پہرا دیں گے. پھر پوچھا جائے گا اس خیمے کا مالک کون ہے؟ آواز آئے گی مالک نہیں، مالک یوم الدین، یوم جزا کی کوئی مالکہ ہے. پڑھتے ہو نا نماز میں مالک کا یوم الدین پڑھتے ہو یا مالک کے یوم الدین پڑھتے ہو؟ مالک یوم کا ہو تو مذکر، کے ہو تو مؤنث. مالک یوم الدین. پھر پتا چلے گا وہ پردہ توحید میں کون ہے. میرے عزت مآب سامعین، بات کرنے کا مقصد آؤ تمہارے امام میں وقت پردہ غیبت میں تمہارے مولا کا لقب منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے. منتظر کیا مطلب؟ جس کا انتظار جس کا انتظار کیا جائے. منتظر جو انتظار کر رہا ہو. منتظر چلو ترجمہ کر لیں. منتظر ہم ہیں نا، ہیں لیکن چلو کیسی ہیں؟ جھوٹے ہی صحیح، جھوٹے ہی صحیح. میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں جھوٹے ہی صحیح. لیکن جھوٹ کی ایک تعریف بتاؤں آپ کو، بتاؤں جھوٹ کی. سب کو یاد ہے، یعنی کہ میں بتانے لگا سب کو یاد ہے. بھولی ہوئی شیخ صاحب توجہ کرنا. بچپن میں کہانی پڑھی تھی ایک شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، سچ کہتا تھا جھوٹ کہتا تھا. پھر بولو شیر آیا سچ کہتا تھا جھوٹ کہتا تھا، جھوٹ ہی کہتا تھا. ایک دن آ گیا. واہ 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 واہ. شیر آیا. مولا ہے تو ہم بھی ایسے کچھ جھوٹے ہی، لیکن یقین اتنا ہے اس جھوٹ میں ایک دن آئے گا. الہیہ الہیہ. کچھ جھوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا کچھ منزل مراد ہوتی ہے. امید ہے کہ وقت ضائع نہیں ہوا ہوگا آپ کا،
عرفان کا موتی آپ تک پہنچا. ہائے ہائے. تو ہم ہیں منتظر. تو میں نے کہا ہمارا انتظار تو جھوٹا ہے, جھوٹ کی بھی آپ کو مثال دے دی, لیکن ہمارے مولا کیا ہیں؟ منتظر. ہمارا انتظار تو جھوٹا ہو سکتا ہے, کیا مولا کا انتظار جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ. مولا کس کے منتظر ہیں؟ اپنے انصار. کس کے؟ شاباش, اپنے انصار کے منتظر. کیا انصار کوئی آسمان میں اترن گے؟ نہ. اور مخلوق اللہ پیدا کرے گا. کون ہے وہ انصار؟ کہاں سے آئیں گے؟ ہم ہی ہیں. جھوٹ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو جھوٹ کی کیا تعریف ہوتی ہے. ہم ہی ہیں وہ, لیکن مولا منتظر ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے, بھیک ہم نے بھی مانگنی ہے. مدتیں ہو گئی منتیں مانتے مانتے, نسلی بیکاری ہیں ہم, نسلی بیکاری ہیں. بھی اس کے بعد اسے مانگنا ہے, کہاں سے مانگیں؟ مانگتے آ رہے ہیں. خدا کی قسم نسلی بیکاری ہونے کے باوجود ابھی تک نہ پتہ چلا کیا مانگنا ہے. نسلی بیکاری ہے. آؤ سارا کچھ قربان کر کے, وہ تو اتنے کریم ہیں, بن مانگے تمہیں سب کچھ دے دیا, بن مانگے تمہیں سب کچھ دے دیا. آؤ پھر آج ان دنوں میں وعدہ کریں مولا اب کچھ نہیں چاہیے, صرف تیرا ظہور چاہیے. مولا ظہور اپنے لیے نہیں, اپنے معاملات کے لیے نہیں مولا تیرا ظہور چاہیے انتقام کربلا کے لیے. مولا تیرا ظہور چاہیے انتقام علی اکبر کے لیے. مولا تیرا ظہور چاہیے انتقام علی اصغر کے لیے. مولا تیرا ظہور چاہیے علی قاسم کے لیے. مولا تیرا ظہور چاہیے مظلومین کے لیے. خدا کی قسم جب کوئی شیخ صاحب دعا پڑھتا ہے نا, اللہم کل ولی, یہ کل کی دعا پڑھتا ہے, ابراہیم نبی شکریہ ادا کرتا ہے, بندہ خدا تیرا شکریہ جس مقصد کے لیے میں نے اسماعیل کو لٹا کے گلے پہ چھری چلا کے زمانے کو کوئی سبق دیا تھا کہ زمانہ سمجھ جائے, تیرا شکریہ میرے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے تو نے دعا کی ہے کہ وہ مہدی دنیا میں آئے, زمانے کو پتہ چلے کہ ابراہیم نے یہ کیوں کیا. نبی کہتا ہے تیرا شکریہ. بھی تمام رسول شکریہ ادا کرتے ہیں, اور تمہارے حصے میں تو نصرت بھی اس شہنشاہ کی آئی ہے جس کی نصرت کے لیے انبیاء لائن بنائے کھڑے ہیں, سب بنائے کھڑے ہیں. تو آؤ انتقام مولا کے لیے دعا مانگی. اپنی آنکھوں کو یہ پاک اسم دیکھ کر اپنی آنکھوں کی بصارت پاک کریں, ذکر شبیر سن کے اپنے کانوں کی سماعت پاک کریں, تاکہ ہم اپنے ایمان کی آواز سننے کے قابل اپنے کان بنا لیں. ان پاک اسماء کے دیدار کر کے, نظر کر کے اپنی آنکھوں کو پاک کر لیں. قدم قدم پہ صبح اٹھتے ہی یا بقیت اللہ, السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض, یہ تسبیح کچھ نہ کرو, اٹھتے ہی فوراً سر سجدے میں رکھ دو, اپنے مولا کو سلام سے آغاز کرو. اپنے ذات کے لیے میرے دوستو, اپنی ذات کے لیے کچھ کرو گے نظام بدل جائے گا, بدل جائے گا. اپنے لیے ڈاکٹر اقبال تمہیں کہہ گیا تھا, اور پانی پانی کر گئی کلندر کی بات, جب جھکا تو کسی غیر کے آگے. پانی پانی کر گئی کلندر کی بات, جب جھکا تو کسی غیر کے آگے. تن اپنا نہ من, اور بگانا نہیں تو اپنا تو بن. تو اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا, اپنی ذات کے لیے ہمت کر. پھر ڈاکٹر اقبال نے تمہیں یہ بھی وارننگ دے دی, ہند میں کوئی حکمت دی کہاں سے سیکھے, نہ لذت کردار نہ افکار یمین, خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں, اس درجہ فقیہان حرم ہوئے تھے. جب آپ ہی کوشش کریں گے تو پھر دوسرا نظام کیسے بدلے گا. قبلہ میں بڑی ٹاپک لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ہمارے یہاں پہ یہ بھی کنسیپٹ ہے, ہم کہاں مولا کہاں, ہم کہاں مولا تک پہنچ سکتے. اور مولا سانو اس طرح کا ایک کنسیپٹ ہمارے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے جی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی کہاں جی, ہم کہاں مولا کہاں. جی بس مولا کی جو لسٹ ہے وہ محدود ہے, وہ بنی ہوئی ہے. کربلا کی لسٹ جو تھی کیا وہ ازل سے ہی تھی؟ جی ہاں ازل میں سے تھی, لیکن لسٹ میں ایک ایسا ناصر بھی ہے جس کا نام تھا ہی نہیں. کون؟ سرکار جان. سب سے زیادہ شب عاشور کو کہتے ہیں جان چلے جاؤ, جان چلے جاؤ, جان چلے جاؤ, میں راضی ہوں. جان جنت بھی لے لو, یہ بھی لے جاؤ, یہ بھی لے جاؤ, جنت میں جان چلے جاؤ, میں راضی ہوں. خدا کی قسم جان کہتا ہے مولا آپ بار بار مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں نا
کہ میں رنگ کا کالا ہوں, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, میرے خون سے بدبو آئے گی, مولا اس لیے کہہ رہے ہیں. جب کہا نا کہ میں رنگ کا کالا ہوں, میرے مولا سینے سے لگا کے کہتے ہیں جان یہ بات نہیں, اگر یہ بات ہے آپ, میں حسین وعدہ کرتا ہوں کل 10 محرم تیرے خون سے وہ خوشبو آئے گی جو کسی کے خون سے نام نہیں ہے بہتر میں. جب اپنی وفا پہ یقین ملا, اور پھر جب جناب جون کی لاش لینے اٹھانے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام, خدا کی قسم سونگی جھاڑیاں ہیں اس نیریوال کے جنگل میں, تو آواز پہ نہیں, امام حسین جون کی 72 میں لاش جناب جون کی ہے, جو امام حسین خوشبو پہ جاتے ہیں, یہ میرے جون کی خوشبو آ رہی ہے, یہ میرے جون کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ جناب جون کا یہ مختصر سی ایک لائن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ 72 میں تمہارے علماء حقا فرماتے ہیں جون کا نام ہی نہیں ہے, کتنی کی دیر لگی. تو یہ بات مانو نا کہ جس مولا کے تم ماننے والے ہو, اللہ نے ان کو اتنا اختیارات کلی دیا ہے, جو چاہیں لوہے محفوظ پہ مٹا دیں, جو چاہیں لکھ دیں, جو چاہیں لکھ دیں. میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس قابل نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم اس قابل. چلو ایسے کرتے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ارادہ دانی سینے پہ یاد رکھیں, مولا میں تیرے قابل نہیں, مولا میں تیرے قابل نہیں. اس بات کا جواب دو, میں تو مولا کے قابل نہیں, کیا مولا میرے قابل ہے؟ مولا ہم تیرے قابل نہیں, کیونکہ ہمارے قابل ہے نا. تمہیں یہ بھی پتا ہے شفیع المذنبین کے تاج کا وارث ہے. شفیع المذنبین کیا مطلب؟ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا. بھائیان کیا کروں, بات بن گئی. بسم اللہ بھائیان. ایک ہوتا ہے گناہ گار, ایک ہوتا ہے خبیث, قرآن کی آیت ہے. ایک ہوتا ہے گناہ گار, ایک ہوتا ہے خبیث. تھوڑی سی مت کرنے میرے ساتھ, ایک ہے گناہ گار, ایک ہے خبیث. پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہوائی بات نہیں کرنے لگا. حسن بھائی اگر یاد آ جائے حدیث, چھٹے مولا نے فرمایا تھا گناہ گار بن جانا, خبیث نہ بننا. گناہ نہ بننے سے دادی نہیں کہ اسپیشلی تو گناہ کرنے شروع کرنا, نا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے, بشر ہے نا, بشری تقاضے, گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہونا. ہم شفیع المذنبین ہیں, شفاعت کا تاج ہے, لیکن خبیث نہ ہونا. کیا ہوتا ہے خبیث؟ ابھی موبائل پہ آن کر سکتے ہو, اپنی ڈکشنریاں کھول لو, عربی میں دیکھ لو جا کے. خبیث صبح صبح جب مائیں بہنیں گھر کی صفائی کرتی ہیں نا, وہ جو کوڑا ہوتا ہے پنجابی میں کچرا, اس کو عربی میں کہتے ہیں خبیث. دوسرا, دسترخوان پہ کھانا کھائیں, جب دسترخوان پہ کھانا کھاتے وہ جو ہڈی ہوتی ہے بچ جاتی ہے, عربی کی بیان میں اس کو کہتے ہیں خبیث. کیا مطلب جی؟ کوڑا خبیث, جی ہڈی خبیث. ایک ہی دسنا چاہتے ہو, وہ جو کچرا ہوتا ہے گھر کا کوڑا, وہ کسی کام کا ہوتا ہے؟ بولو, کسی کام کا ہوتا ہے؟ نہیں. اس کا مولا یہ بتانا چاہتے ہیں خبیث وہ ہوتا ہے جو کسی کام کا نہ ہو. خبیث اس کو کہتے ہیں جو کسی کے کام نہ آئے. اس لیے مالک فرماتے ہیں خبیث نہ بننا. زندگی میں محلے داری ہے, محلے داروں کے ساتھ خوش سلوک ہونا چاہیے. دنیا میں ایز انسانیت دوسرے انسان کے کام آ, یہ تمہاری مولا کی تعلیم ہے. مولا اسی دنیا کو, ایک میں مثال دی تھی, پارک بنانا چاہتی ہیں, انسان کو انسان سے ڈر نہ لگے. اسی دنیا کو جنت بنایا جائے گا. کل مجھے یاد کروانا, مطہر الارض پہ بولیں گے کیا ضرورت ہے آل محمد کو اس دنیا کو پاک کرنے کی. لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جی جنت اللہ کو نہ ہوتے اسپیشلی پلاٹ بنا کے تو پارکنگ شارکنگ کیتی ہے, سبحان اللہ کو نئے شہر بنائیاں نے, اتنے جنت ہے. تے جہنم میں ایک اسپیشلی کوئی اللہ گودام تیار کیتا ہے, کوئی تھو بنائے نے جتنے اسپیشل کو کوئلے شولے آ پہ مچ دیے, اور وہ ایک جہنم ہے. اور یار یہ تو کسی نفسیاتی بندے نے ترجمہ کر دیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آگ کس چیز کی ہے. کسبت ایدیہم, تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوگا سب کچھ. اسی دنیا کو کیا کہا مہدی مولا کے جرنیل عیسیٰ نے, اے بار اللہ, جس طرح تیری حکومت عرشوں پر ہے ایسے ہی فرشوں پر بھی ہو. الہیہ اسی زمین کو جنت بنایا جائے گا. چپے چپے پہ آل محمد کی عظمت کو ظاہر کیا. ہاں
तुम एक काम करना, खबीस ना करना। गुनाहगार इंसान हो जाता है, गुनाह माफ हो जाएंगे। ये मत सोचो कहाँ वो। शाबाश, जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत बात की। उसको भी तो खबीस कहा गया है ना। क्यों कहा गया? कमी की इतनी थी, काम भी नहीं आते थे किसी के। नूह नबी कहता था मेरे मेहमान हैं यार, ये ना करो, नहीं सुनते ही नहीं थे किसी की। बात लंबी ना हो जाए, ये मत सोचो जी ऐसी कि थे वो कि थे, इसमें कोई शक नहीं। हम कहाँ वो कहाँ, इसी का तो नाम कर्म है कि जो कुछ भी ना हो उसे सब कुछ बना दे। वाह 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 वाह, यही तो वो चाहते हैं, जो कुछ भी ना हो उसको सब कुछ बना दे। इसलिए तुम्हारे पास इतना बड़ा अमल है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहब्बत आले मोहम्मद, और आप अपना हक अदा करें, हक की नुसरत। अगर अकल है इल्म हासिल कर लें, इल्म है तो अमल कर लें, अमल है तो मारिफत हासिल कर लें, मारिफत है तो फिर हक के मारिफत के लिए तैयारी में, मैदान के लिए मैदान में उतर आए। जिस तरह के करबला में जनाब जौन का नाम नहीं था, मौला हमें भी पता है तेरी लिस्ट में तो अंबिया और मुरसलीन लाइन लगाए खड़े हैं। मौला नाम तो हमारा नहीं है, लेकिन ये उठे हुए हाथ खाली ना जाए तेरे दरबार। मौला हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। क्यों कहा गया है अस्सलाहु दुआउल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। खुदारा जो बंदा अपने हथियार से ही गाफिल है, फिर वो तो नुकसान उठाएगा ना। और सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे पास दुआए ताजील इमामी खुदा की कसम, मनता मुरादे बिस्मिल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। मन्नत का पूरा होना कोई अकीदा दलील नहीं होता कि मेरी मन्नत पूरी होगी, बेटा मिल गया। बेटा हिंदुओं को नहीं मिलता, वहाबियों को नहीं मिलता, जो पत्थर को पूजते हैं उनकी शादियां नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते। बात इससे आगे है, खुद सफर करो इंशाल्लाह। काफ़ी बातें हम करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं नुसरत के हवाले से। आज हम एक ऐसे नासर का जिक्र करना चाहते हैं जो सिर्फ नासर नहीं, उसको कहा गया है नासर अकबर। कल हमने अली अकबर का जिक्र किया, आज हम नासर अकबर का जिक्र करेंगे। इस नासर ने भाईजान ये आने वाली नस्लों को मैसेज दिया है कि नुसरत के लिए ये भी बहाना नहीं चलेगा कि ये कभी बच्चा है चल नहीं सकता। इस नासर में आने वाले नस्लों को, सादात के बच्चे हों, उम्मतियों के बच्चे हों, ये नुसरत का पैगाम दिया कि ऐसा न सोचना कि ये चल नहीं सकता। नहीं, नुसरत चाहे एक दिन का है उसको भी करनी पड़ेगी, और ये नुसरत ही उसके लिए मकाम में फौजी अजीम का बायस बनेगी। मोमन का मकाम फौजी अजीम जन्नत नहीं। इंशाल्लाह कल इस पर भी हम बात करेंगे कि मकाम फौजी अजीम है क्या। फिर तो ये नुसरत करके ही शहजादे ने ये आने वाली नस्लों को पैगाम दे दिया। अगर आप 120 साल के भी हैं तो मुस्लिम बिन औसजा ने बताया था कि ये भी बहाना नहीं चलेगा कि आपकी इतनी एज है। अब 120 साल का बंदा, और उसने क्या किया कि अपने ये अब झुके हुए बनू अपने रुमाल के साथ उठा के बांध लिए, कमर के साथ बांध दिया, और शब्बीर मौला के सामने आके कहते हैं मौला कौन कहता है कि मुस्लिम बिन औसजा सही। जो बच्चे हैं वो एड़ियां उठा उठा के कह रहे हैं मौला कौन कहता है कि हम बच्चे हैं। तो ये नुसरत जो है किसी तरह से भी इससे माफी नहीं है, और इसमें ही तुम्हारी बका है खुदा की कसम। तो फिर कहता हूँ इस मासूम बच्चे ने तो हद कर दी कि मेरे मौला को कहना पड़ा कि ये शहीद अकबर है, ये नासर अकबर है, ये कतीब अकबर है, नाम सिर्फ असगर है। कैसे नुसरत करती मेरे मौला। फिर इतना कमाल इस शहीद का फरमाया, अगर ये शहीद बज़ाहरन शहीद न होता, हो सकता आने वाले जो मक्कार लोग थे इस जंग को सियासत की जंग करार दे दिया। ये वो शहीद है जिसने अपनी जुबानी बेजुबानी से, अपनी लामतनाही खामोशी से, जिस शहर से लोग के नेजा से गुजरा, हर किसी को अपनी खामोशी से मनवाया। दुनिया वालों करबला में जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। ऐसे ही है जब वो दरबारे यजीद में पहुंचा ना ये काफिला, तो सरों का ये आना, तो पूछा था एक यहूदी ने कि
کیونکہ سفارتی لین دین ہوتے ہیں بادشاہوں سے کہ یہ تیری جان یہ ظلم کیوں ہوا. تو اس کمینے نے کہا کہ یہ میری بیعت نہیں کرتے تھے، میں حاکم وقت تھا، تو وہ سروں کا تجزیہ کر رہا تھا. اچھا بیعت نہیں کی، کرتے کرتے وہ جب اس شہزادے کے سر کو دیکھا نا تو وہ تجزیہ نگار کہتا ہے مجھے یہ بتا انہوں نے تو تیری بیعت نہیں کی، اور اس معصوم بچے کا کیا جرم تھا کہ اس پہ بھی بیعت کا الزام دو گے. لعنت اللہ خاموشی سے ایسی اپنے بابا کے نام فتح لکھوا دی اللہ کہ غیر مہذب غیر مذہب قومیں بھی بدو جو بالکل جانتے بھی نہیں ہیں. میں نے یہاں تک ایک دیکھ رہا تھا، چھوٹا سا ایک تھا بر اعظم ایشیا میں جہاں ہاتھی زیادہ پائے جاتے ہیں، تو وہاں پتہ کیا کرتے ہیں شب عاشور کی رات ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں لمبے لمبے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ مشالیں روشن کرتے ہوں، چراغ کہہ لیں، وہ چراغ روشن کر کے نا وہ 9 محرم کی رات کو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں جا کے ساری جنگل کو روشن کر دیتی ہیں. تو رو کے بس یہی کہتے ہیں، وہ اپنی انگلش میں پتہ نہیں جس کا ترجمہ یہی کیا ہمارے علماء میں، وہ یہی کہتے ہیں اے اکبر و اصغر تمہارے نام کے چراغ روشن کر کے ہم جنگل روشن کر رہے ہیں. کیا سمجھتے تھے وہ لوگ کہ ہم اندھیرا کر دیں گے؟ تمہارے نام تو وہ ہے جس سے یہ کائنات روشن ہے. یعنی غیر مذہب بھی یہ وہ اور رسول پاک کا خاندان ہے جو ان کو فالو کرتا ہے. اس شہزادے نے ایسی نصرت کی کہ میرے مولا کو کہنا پڑا یہ میرا شہید ہے. کربلا کے میدان میں جب میرے مولا نے اس طرح 7 حملے ہیں میرے مولا کے ساتھ، ودیا بھی جنہیں کہا جاتا ہے، حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی نا کہ کوئی ہے جو ہماری نصرت کو ہے. آواز تو سب نے سنی. یہاں ایک اور بھی جو بچے سائنس پڑھتے ہیں، سائنسی نقطہ نظر سے بات کرنے لگا ہوں. ایک بہت بڑے اہل علم پروفیسر کی ملاقات ہوئی تھی، پتہ نہیں آپ کس حد تک پاس ہی ہے لیکن بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا نا. اس نے بتایا تھا کہ آج ہمارا سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتے تو ہمارا یہ جو فلکیاتی نظام ہے، وہ کہتا ہے ہمیں بھی یہ بتایا گیا تھا جو فلکیاتی نظام ہے یہ سارا ڈسٹرب ہے. جی کیسے ڈسٹرب ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اصل میں جو سورج آج نکلتا ہے یہ اپنے اصل مقام سے نہیں نکلتا. یہ ستارہ جو ہے اس کی جگہ یہ نہیں، اس کی جگہ یہ ہے، اس کی جگہ یہ نہیں، اس کی جگہ یہ ہے. کہنا وہ یہ چاہتا تھا کہ نظام فلکیات کا سارا نظام جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے اپنے اپنے محور سے، اپنے اپنے مقام سے. پھر آگے وہ بیان کر کے کہتا ہے جی اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ نظام کا ہٹنا ستاروں کا لگتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ہنگامہ ہوا ہے، اس ہنگامے کی وجہ سے ہر چیز اپنے مقام سے ہٹ گئی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ کربلا کے میدان میں جب امام نے کہا تھا نا ہر ناصرین ہو سکتا ہے وقت کی حجت نصرت کے لیے پکارے اور کوئی چیز اپنے مقام پہ ٹھہر جائے، نہیں ہو نہیں سکتا، ہر چیز اپنا مقام چھوڑ دیتی ہے. فرمایا جب پھر یہ چیزیں واپس گئیں تو اپنے اپنے مقام پہ نہ پہنچ سکی. بس این ہی جب مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اب خیام میں صرف علی اصغر ہی. جتنی بار بھی کہا اتنی بار ہی اس شہید اکبر نے تڑپ کے اپنے آپ کو چولہے سے زمین پہ گرایا، اتنی بار ہی. تو کوہرام بپا ہوا خیام میں سرکار اس شہید اکبر کی وجہ سے. سیدزادیوں کا رونا گریہ جو ہے اس گریے نے میرے مولا کو خیام میں واپس آنے پہ لفظ کہہ دوں گا مجبور کیا. حالانکہ امام مجبور ہوتا نہیں، مجبور کیا میں دیکھوں تو صحیح میری بہنوں کو کیا بنا، ابھی تو میں زندہ ہوں. اس رونے کی وجہ سے جب میرے مولا آئے نا خیام میں تو آ کے سلام کیا اور پاک معظمہ فاتح شام بھی فرماتی ہیں جی اصغر کا بابا بہنا خیر تو ہے، کیوں رو رہی ہیں اس طرح اولاد رسول یہ سیدزادیاں؟ مولا جب سے آپ نے کہا ہے نا حل من ناصر ینصرنا، اصغر پینگے میں آرام نہیں کر رہا ہے. مولا اگر تو نصرت کا وعدہ ہے تو پھر اصغر کو بھی آپ لے جائیں ساتھ، حجت تمام کریں پانی کی. میرے مولا فرماتے ہیں ہاں اچھا ایسا کرو اصغر کی ماں کو لو، اصغر کی ماں کو کہو کہ اس کو کچھ اس طرح سے تیار کریں اگر میں میدان میں لے جاؤں تو دشمن یہ نہ کہے
کہ ماں کی اجازت کے بغیر آ گیا بچہ. اس کی ماں سے پوچھو. اصغر کی ماں سے کہا گیا کہ اصغر اگر جانا چاہتا ہے تو میرے بھائی جان بڑی بابا نے فرمایا ہے اصغر کو تیار کیا جائے. تو پاک موضوع فرماتی ہیں اس لیے اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا معراج ہوگا. میں بھی اسی پریشانی میں ہوں کہ ہر ماں بنت پیغمبر کے سامنے سلوک ہوگی. اللہ میرے یہ قربانی کب قبول ہوگی. ہر ماں کا بیٹا چل کے جا سکتا تھا, میرا تو چل بھی نہیں سکتا. اللہ کیسا سبب بنا میرا اصغر بھی میدان میں جائے, میں بھی ایک شہید کی ماں بن جاؤں. بل مستشہدین آئے یہ بات یاد ہو. خوشی پہ رہے اپنے اصغر کو پاک موضوع نے اتنا خوبصورت تیار کیا کہ بالکل تیار. سارے ماں نے اپنی ارمان پورے کیے. ارمان پورے کرنے کے بعد پاک موضوع بی بی فاطمہ شام کے حوالے کیا. فرمایا میرے پاس یہ 2 ہی اس گھر کی امانت ہے, بیٹا بھی آپ کی سپرد, بیٹی بھی آپ کی سپرد, جہاں چاہے آپ لے جائیں. بیٹا لیا. میرے مولا نے فرمایا اس کی ایک بہن ہے, چھوٹی بہن کو بھی دو, اپنے بھیا سے پیار کرتے. اب میرے دوستوں پتہ نہیں اس معصومہ بہن نے اپنے اس معصوم اصغر سے کیسے پیار کیا ہوگا. بس بابا میرا اصغر پیاسا ہے, بابا آپ لے کے جا رہے ہیں, میرے بھیا کو پانی ملے گا. تو میں ہاں بیٹا ہم اٹھے تو تمام کریں گے. بھائی بابا میرا اصغر بابا اتنا پیاسا ہے, اب اگر لب کھل جاتے ہیں تو بد نہیں ہوتے ہیں, اگر بد ہو جائے تو ملتے نہیں ہیں. بابا کتنا پانی چاہیے, بابا مانگو پانی. میرے مولا نے اصغر لیا. میں جیسے خیام سے نکلے نا تو خیمے سے نکلے تمازب آفتاب, سورج نصف النہار پہ تھا, اتنی روشنی اتنی تپش کہ میرے مولا نے پھر اپنے پیچھے سے وہ ڈھال جو ہے وہ ڈھال اتار کے اصغر کو ایسے اور ڈھال کا سایہ بنایا. ڈھال کا سایہ اور زین پہ سوار چلتے آ رہے ہیں. اب جیسے چلتے آ رہے فوج اشقیاء کی نظر پڑی. کمینے دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو حسین کے پاس اب اور کچھ نہیں بچا, یہ قرآن لے کے آ رہا. حسین قرآن لے کے آ رہا تھا. ہم نے قرآن اٹھایا تھا صفین کے میدان میں. اس کے بابا نے صرف حکم دیا تھا تیر چلاؤ, صرف حکم دیا تھا. ہم حکم نہیں دیں گے, اگر میدان میں آ کے اس نے کہا کہ قرآن ہے ہم تیر چلا دیں گے. یہ قرآن سمجھتے ہیں. یہ کس لیے کہ جب بھی میرے مولا آتے تھے وہ ساتھ میں دیا, کبھی نانا کا ماما پہن کے آتے تھے, کبھی نانا کا رہبار لے کے آتے تھے, کبھی نانا کی تلوار لے کے, ایک ایک نشانی نانا کی لے. اس لیے وہ کہتے تھے سب نشانیاں پوری ہو گئی, اب صرف ایک ہی قرآن ہے جو حسین لے کے آ رہا ہے. جب میرے مولا نے سامنے لائے اور شہزادے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے چہرے سے رومال ہٹایا, 30,000 تیر انداز اپنی کمانوں میں تیر رکھے ہوئے شست لگا کے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی سرکار نے وہ رومال ہٹایا, معصوم اصغر کا معصوم چہرہ نظر آیا, دس سے ہونٹ نظر آئے. 30,000 تیر کمان نے اپنی کمانیں زمین پہ پھینک دی اور لان اللہ ابن سعد پہ لعنت تبرہ کرنا شروع کر دیا. سارے تیر کمان خاموش اور اتنا تبرہ کیا. اس ملعون عمر ابن سعد کے پاس 2 تیر انداز کرے تھے. ایک کا نام ہے عقبہ بن بشر, دوسرا ہے حرمل کمینہ. یہ بہت بڑے ماہر تیر انداز سے. یہ حرمل جو ہے 30,000 لشکر کا استاد بھی کہلاتا تھا, 40 مردوں جتنی ظالم طاقت بھی رکھتا تھا, بڑا اپنے دور کا ماہر تھا. یہ گنتی کے چند تیر لے کے آیا تھا ظالم. یہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بڑے ابن سعد دیکھ کے کہتا ہے کوئی ہے جو حسین کے اس کلام کو قطع کرے. شیخ صاحب وہ کلام پتہ کیا ہے؟ اب یہ ہے میرے مولا کا خطبہ, لیکن اس خطبے کے الفاظ سن کے نا آپ اندازہ کریں, خدا کی قسم خطبہ نہیں, یہ میرے مولا نے اپنی مظلومی کا نوحہ آپ پڑھا ہے. میرے مولا نے ہے خطبہ یہ, لیکن اس خطبے میں اپنا نوحہ. میرے مولا فرماتے ہیں او فوج اشقیاء, تم سب جانتے ہو میں مہر نبوت کا سوار ہوں, میں دوش محمد کا سوار ہوں.
اے کوفہ و شام میں فرزند رسول ہوں، میں شباب اہل الجنہ کا مصداق ہوں، اگر تم مجھے فرزند رسول نہیں مانتے نہ مانو، مجھے شباب اہل جنہ کا مصداق نہیں مانتے نہ مانو، لیکن کم از کم مجھ غریب کو مسلمان تو مانو، اور میں مسلمان ہوں، کسی مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مباح نہیں۔ اب جس جملے کے لیے میں نے کہا کہ مولا نے اپنا نوحہ آپ پڑھا، میرے مولا فرماتے ہیں اور ظالموں اگر مسلمان بھی نہیں مانتے مجھے نہ مانو، کم از کم محمد کی وہ حدیث یاد کرو جس میں میرے نانا نے کہا تھا یولد فطرت الاسلام، پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، اور ظالموں مجھے نہ مانو، یہ معصوم بچہ ہے، اس کو اسلام پہ تو سمجھو، اس کو پانی دے دو۔ میرے مولا نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا ظالم جو ہیں وہ تو رو رہے تھے، یہ فوراً ابن عمر کے ساتھ کہتا ہے حرملا جلدی کرو حسین کے کلام کو قطع کرو۔ بشر بن جو عقبہ بن بشر ہے اس ملعون نے شست لگائی، اپنا تیر شست میں رکھ کر جب اس نے پورا ارادہ کیا نا تیر چلانے کا یہ بے بس ہو گیا، رو کر اس نے لعنت کی۔ عمر ابن سعد اللہ تجھ پہ لعنت کرے بے شمار۔ یہ بھی حرملہ کو کہتا ہے حرملہ جلدی کر یہ کلام قطع کر، یہ جھگڑا ختم کر، یہ جھگڑا یہ نزاع ختم کر۔ اب جب کہا نا نزاع ختم کر، حرملہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نزاع کون سی ہے، کہتا ہے جو کہہ رہے جھگڑا ختم کر، مجھے یہ بتا بڑا جھگڑا ختم کروں یا چھوٹا جھگڑا، یعنی کہ میں تیر حسین کو ماروں یا اصغر کو ماروں۔ یہ کمینہ کہتا ہے اس بچے کو ختم کر، بچے کی وجہ سے ساری فوج مجھ پہ لعنت کر رہی ہے۔ یہ کمینہ نے کیا کیا، اپنا تیر، اس کے پاس جو کمان تھی وہ جانوروں کے سینگوں کی بنی ہوئی، اتنی وزنی وہ کمان تھی۔ اس ملعون نے ایک حصہ زمین پہ رکھا، دوسرا حصہ اپنے سینے کا زور دے کے اس کی شست پہ تیر رکھا۔ جب تیر کی شست لگائی یہ کمینہ روتا ہوا خاموش ہو گیا، تیر اس نے نہ چلایا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کیا کر رہے ہو، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تجھے پتا ہے نا میری فوج میں بغاوت ہے، جلدی کرو تیر چلاؤ۔ یہ کہتا ہے کیا کروں، 3 وجہ ہیں جس سے میں تیر نہیں چلا سکتا۔ کہتا ہے کیا وجہ، جلدی کوئی شرعی وجہ ہے تو بتا۔ کہتا ہے عمر ابن سعد کیا بتاؤں، بے شک میں پتھر دل ہوں، جب میں تیر شست لگاتا ہوں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش ہلتا ہے، وہ عرش میں زلزلہ آتا ہے۔ یہ کہتا ہے دوسری وجہ بتا، کہتا ہے دوسری وجہ کیا بتاؤں، اور جب میں تیر کی شست لگاتا ہوں پتہ نہیں اس گلے کے سامنے محمد نبی کا گلا آ جاتا ہے، اور پھر اس گلے کے سامنے وہ کالے برقعے والی بی بی ہے، کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، ہمارے سے تیر بھی دیکھ۔ اور جب میں دیکھتا ہوں اس گلے کے سامنے محمد کے داماد علی کا گلا آ جاتا ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے تیسری وجہ بتا، کہتا کیا بتاؤ، حالانکہ خیمے دور ہے، اور جب میں شیش لگاتا ہوں اس خیمے سے آواز آتی ہے اور ملا میرا سر جیسا ہے، جنگل میں بنایا پانی مان بنایا ہے، اللہ جل جلالہ چلا دے چاہے محمد کو لگے چاہے علی کو لگے، اللہ جل یا مولا چلایا مارا کے کہتی ہے ہائے میرا سگر، ہائے میرا سگر، اپنے حسن اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام۔
جل گیا جھولا شام ویندی پئی ارس ویندی آئی نہ کربلا شام مہندی پئی ارس ویر میں ہم الوداع لولیاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام مہندی پئی ارس ویر میں ہم جل گیا جھولا تیرا شام میں دی پئی ارس ویر میں ہم الوداع والا پھرا جل گیا جھولا تیرا شام میں دی پئی ارس ویر میں ہم الوداع لولیاں والا پھرا جل گیا جھولا تیرا